السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تختی نمبر 12 کا سبق چل رہا تھا، جو کہ آج تختی نمبر 12 پورا مکمل کریں گے۔ سمجھے بچوں؟ بہر کیف جو ہم پیچھے سبق پڑھے تھے، یعنی کس چیز کا سبق چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سبق چل رہا ہے مشق کا، جزم اور سکون کا مشق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الف 1 سے لے کر کے 11 تختی نمبر کے اندر میں جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں وہی سب چیز کا مشق چل رہا ہے۔ اور آپ سب کو ہم بتائے تھے کہ مشق کرنا بالکل ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر چھوٹا چھوٹا لفظ بائی لفظ، اس کے بعد کلمہ، اس کے بعد تب بڑی بڑی آیتیں پڑھنے میں آپ سب کو دشواری نہیں ہوگی۔ وہی ہم کل کے سبق میں بھی بتائے تھے۔ اور بہرکیف دیکھیے، آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے ایسی آیات، ایسی مطلب لفظ کلمہ لے کر کے قرآن شریف سے آئے ہیں۔ اس لیے آئے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر میں جو چیز تختی نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک آپ پڑھ چکے ہو، جس کا قاعدہ پڑھ چکے ہو، وہی سارا قاعدہ اس آیت کے اندر میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قاعدہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ آپ کو اگر دوسرا قاعدہ یہاں پر لے کر کے آ جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے تجدید لے کر کے آ جائے گا تو آپ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، مد لے کر کے آ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ اس لیے کہ آپ پڑھے نہیں ہو، تو جو چیز آپ پڑھے ہو وہی آیت کو لے کر کے یہاں پر آیا ہے قرآن شریف سے اٹھا کر کے، تاکہ اس لیے کہ ہم کو مقصد یہی ہے نورانی قاعدہ پڑھنے کا کہ ہم پورا نورانی قاعدہ صحیح سے پڑھیں گے تو ہم کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اور آرام سے بالکل اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ تو بہر کیف آپ جو 1 سے لے کر کے 11 تختی نمبر کے اندر میں پڑھے ہو وہی چیز کو یہاں پر ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اندر میں کون سا قاعدہ پایا جاتا ہے، کون سا اجرا پایا جاتا ہے، وہ سارا چیز کو ہمیں یہاں ادا کرنا ہے۔ اس لیے ادا کرنا ہے کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں گرامر، تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں اس طریقے سے تو غلط ہو جائے گا، کیوں؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیچھے پڑھا ہوا۔ اسی لیے بچوں، آپ جو چیز پیچھے پڑھے ہو، الف مدہ یا مدہ و مدہ خڑا ازبر خڑی زیر الٹا پیش، اور کیا کہتے ہیں نون ساکن کا قاعدہ پڑھے ہو، تنوین کا قاعدہ پڑھے ہو، وہ جو چیز پڑھے ہو اور قلقلہ پڑھے ہو وہی سب چیز یہاں آیا ہے، وہی سب چیز آپ کو ادا کرنا ہے، بالکل ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ اگر جو مدہ ہے تو کھینچیں گے، نہیں کھینچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے، قاعدہ پڑھیں تو صحیح سے پڑھیں گے نا۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، آج کا سبق۔ جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ الشمس کے اندر میں، اس میں والشمس وضحاها کے اندر میں یہ آیت پایا جاتا ہے، 30 پارہ کے اندر میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اس کو ایسے پڑھنا ہے، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال۔ تو لام کے اوپر جزم ہے، یعنی لام ساکن ہے، تو یہاں پر لام ساکن ہے تو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ یہاں پر لام ساکن کا کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا ہے، اور ہم لام ساکن کا کوئی قاعدہ پڑھے نہیں ہیں، بلکہ صرف اس کا یہ قاعدہ پڑھے ہیں کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے، بغیر ملائے ہوئے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں عربی کے اندر میں۔ اور یہاں پر لام ساکن ہے تو لام ساکن کا کوئی قاعدہ یہاں پر پایا نہیں جاتا ہے، اور لام ساکن کا ہم قاعدہ پڑھے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم کو صرف اور صرف جو جزم کا قانون، جزم کا جو قاعدہ پڑھے تھے وہی چیز ہم کو یہاں پر ادا کرنا ہے۔ کیسے کرو گے وہ چیز ادا؟ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال۔ لام کو صرف الگ ایک نہیں پڑھ سکتے ہو، اس کو ملانا ہی پڑھے گا پیچھے حرف سے، تو ہم کو نارمل ادا کرنا ہے، یعنی حمزہ لام زبر ال، فَأَل۔ اس کے بعد ہا زبر ہا، میم زبر ما، ہا ما ہم، فَأَلْهَمَ، ہا الف زبر ہا۔ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ کہ ہم اس کی شرطیں پائی جا رہی ہے، یعنی الف ہے، اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے، اور ہا کے اوپر زبر بھی پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف مدہ کا جو قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کے اندر وہ اس کو
ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرتے ہیں. پڑھے تھے نا پیچھے؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی پڑھنا ہے. ایک الف کے برابر کھینچ کر کے اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نورانی قاعدہ پیچھے پڑھنے سے. اس کا قاعدہ الف مدہ یا مدہ و مدہ یہ سب جو محنت کر کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد قرآن شریف کے آیت کے اندر میں وہ قاعدہ کو جاری کر کے اس قاعدہ کو ہمیں پڑھنا ہے، یعنی اس حساب سے پڑھنا ہے، تب ہم قرآن شریف بالکل صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم کھینچ کر کے ہی پڑھیں گے. سمجھے بچوں؟ تو کیسے پڑھو گے؟ ہا الف زبر ہا فالہمہا. اوکے، سمجھ میں آیا؟ دیکھیں یہ سب میں ہم نہیں کھینچے، اس میں کھینچے. کیوں کھینچے؟ اس لیے کہ ہم قاعدہ جان رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی پڑھنا ہے. فالہمہا. اس کے بعد ہے فا پیش فو، جیم واو پیش جو. واو مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، یعنی واو ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ واو مدہ ہی ہوگا. تو واو مدہ کو ہم پڑھے ہیں کہ کھینچ کر کے ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے، تو ہم کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے. تو کیسے بولو گے؟ فجو، جیم واو پیش جو، فجو. را زبر را، فجور. را پور ہو گئی یہاں پر، لیکن را کا قاعدہ آپ نہیں پڑھے ہو، اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ را زبر را، فجورا. ہا الف زبر ہا، فجورہا، فجورہا. اس کے بعد ہے واو زبر وا، تا قف زبر تق. قاف بھی ساکن ہے، یہاں پر بڑے قاف جو ہے وہ بھی ساکن ہے، یعنی قاف کے اوپر جزم آ گیا تو قاف ساکن ہو گیا. لیکن آپ کو یہاں پر نارمل ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے بچوں؟ یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ ہم پڑھے تھے قطب جدن کے اندر میں سے کوئی ایک حرف اگر آ جائے گا اور اس حرف کے اوپر یعنی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا اور اس حرف پر اگر جزم آ جائے گا تو اس حرف کو اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر کے الگ کریں گے، الگ کر کے پڑھتے ہیں. یعنی گیند والی مثال جو ہم دیے تھے، اگر آپ لوگ نہیں دیکھے ہو وہ گیند والی مثال والا ویڈیو تو وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میں مل جائے گا. لحسن نمبر 47 جو ہے وہ اس کے اندر میں مل جائے. لحسن 47 کے اندر میں گیند والی مثال میں قلقلہ کا دے چکا ہوں. تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو ادا کرنا ہے. تا قاف زبر تق، و تق، و تق. اس طرح بولو گے تو غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ کو قلقلہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ قاعدہ پڑھے ہو. تو کیسے بولو گے؟ و تق، واو کھڑا زبر وا. اب واو کھڑا زبر وا لکھنے میں تو الف مدہ کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن پڑھنے میں تو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. تو الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، آپ کو پڑھائے تھے. تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھو گے. وَتَقْ، وا کھڑا زبر وا، ہا الف زبر ہا، وَتَقْوَاهَا. پورا ملا کے کیسے بولو گے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اوکے، دیکھ رہے ہو جہاں پر کھینچنا ہے وہیں پہ کھینچنا ہے. ہم جیسے کھینچ رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اوکے، اس کے بعد ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. صدرک. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم. میم ساکن کا بھی یہاں پر قاعدہ ہے، لیکن میم ساکن کا قاعدہ آپ نہیں پڑھے ہو، سمجھے؟ تو آپ کو بتائیں گے جب میم ساکن کا قاعدہ آئے گا. تو یہاں پر دیکھو حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم. بیرکیف آپ کو یہاں پر نارمل ادا کرنا ہے. میم ساکن ہے لیکن یہاں پر نارمل پیچھے سے یہاں پر جس طرح سمجھائے اسی طریقے سے یہاں پر ہے، سمجھے؟ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. اس کے بعد ہے نون شین زبر نش، نون شین زبر نش. یہاں پر بھی نارمل ساکن ہے تو نارمل. راح زبر راح، نش راح. کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا ہے، اسی لیے جہاں پر قاعدہ پایا جائے گا بتائیں گے. لام زبر لا، کاف زبر کا، نشرح لک. اس کے بعد صاد دال زبر صاد، صاد. یہاں پر دال ساکن ہے تو دال ساکن قطب جدن کے اندر میں آتا ہے، یعنی لاسٹ میں جو دال ہے وہ دال حرف قلقلہ میں سے ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو قلقلہ کرنا ہے، یعنی اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر کے الگ کرنا ہے. صاد، صاد دال زبر صاد، را زبر را، کاف زبر کا، صاد را کا. اوکے، صاد را کا. ألم نشرح لك صدرك. صد اگر بولیں گے صدرک غلط ہو جائے گا. کیسے بولو گے؟
अलम नशरह लक सदरक, सदरक यहाँ पर कलकला करना है। उसके बाद है हल अताका, हल अताका, हा लम ज़बर हल, यहाँ पर नॉर्मल, हा लम ज़बर हल, हमज़ा ज़बर आ, हल आ, ता खड़ा ज़बर ता, हल अता, काफ ज़बर का, हल अताका। ओके, कोई कायदा नहीं है, जो कायदा है आपको सब मालूम है, इसका इजरा कर लेना। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, फा ज़बर फा, लम ज़बर ला, फला, हा मिम पेश हुम, मिम साकिन का कायदा है लेकिन नहीं जानना है इसलिए कि पढ़े नहीं हो, जब पढ़ाएंगे कायदा तो बताएंगे। हा मिम पेश हुम, फलहुम, हमज़ा जिम ज़बर अज, यहाँ पर कलकला का कायदा है, यानी जिम साकिन है कलकला करेंगे, हुरूफ कलकला में से है तो अज रा दो पेश रुन, यहाँ पर एक कायदा पाया जाता है। कौन सा कायदा पाया जाता है आपको मालूम है? पीछे जो पढ़े वही कायदा पाया जाता है तनवीन का। कौन सा कायदा पाया जाता है बच्चों? जो आप पढ़े थे इजहार हलकी वाला कायदा, वही पाया जाता है। यानी तो तनवीन दो पेश की तनवीन है, उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो हर्फ है वो है गैन, तो गैन हुरूफ हलकी में से है, हुरूफ हलकी में से पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इजहार हलकी का कायदा जारी होगा तो इजहार हलकी करेंगे, यानी दो पेश की तनवीन की आवाज़ को बिल्कुल ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तो कैसे बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे? आपको पीछे बताए थे ना सबक में, उसी तरीके से पढ़ना है जैसे हम बताए थे तख्ते नंबर 9 के अंदर में। वैसे अजरुन, रुन दो पेश तनवीन की आवाज़ निकल गई, नून साकिन की तरह यकसा होती है तो नून साकिन की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल गया, ज़ाहिर हो गया। गैन या ज़बर गई, यहाँ पर यालीन, रा पेशरू गैरू, अजरुन गैरू, मीम मिम ज़बर मम, यहाँ पर नीम साकिन नॉर्मल, नून वो पेश नू, मम नू व मद्दा, नून दो ज़ेर निन, दो ज़ेर तनवीन की जो है ना वक्फ़ की हालत में साकिन बन जाता है, समझे? लेकिन जब वक्फ़ का कायदा पढ़ाएंगे तो उस वक्त समझा देंगे। ममनून क्या हुआ? फलहुम अजरुन गैरु ममनून, यहाँ पर खींच करके बढ़ा जाएगा, वक्फ़ के कायदे में वो सब बताएंगे हम आपको। उसके बाद है इक़रा, इक़रा यहाँ पर कलकला। उसके बाद अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या देना है ध्यान, कि अगर जैसे जज़्म नून साकिन अगर होता है तो वहाँ पर एक कायदा जारी होता है, ठीक है? हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर एक कायदा जारी होगा। और दूसरी बात, हुरूफ इख्फा में इसके 14 हर्फ 15 हर्फ में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर भी एक कायदा जारी होगा, ठीक है, नून साकिन के बाद। अब और सब जितना साकिन है, हर साकिन वाला हर्फ है, वो सब हर्फ क्या कहते हैं, नॉर्मल अदा होता है हुरूफ कलकला को छोड़ करके। अब एक हमज़ा आपको बताते हैं, जैसे हमज़ा आ जाएगा मिसाल के तौर पे, किसी भी हमज़ा के ऊपर अगर जज़्म आ जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल आप आसान सी बात है उसको झटका के साथ अदा करना है। जैसे कि आपको हमज़ा का झटका के बारे में हम बताए थे कब, जबकि हम पढ़ाए थे हमज़ा की 4 शक्लें होती है, हमज़ा अलिफ के शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा अपनी शक्ल में। ओके, ये बताए थे जहाँ पे, वहीं पर हम माखूल की मिसाल लिए थे सूरह अलम तरा कैफ़ा में से माखूल आता है, उसी में से कापी में लिख करके हम उसका मिसाल दिए थे। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है तो यहाँ पर भी झटका पढ़ना है। बेस आपको कायदा मालूम है, हो गया ना, कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में ये ध्यान में रखना है, क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है क्या, कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। क्या होता है? हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। ओके, और दूसरी बात, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, यहाँ पर कलकला, उसके बाद रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, ये हमज़ा है ना, इसके ऊपर साकिन है, यहाँ देखो, इक़रा, इक़रा। उसके बाद है तमुरू तूना, ता हमज़ा ज़बर ता, यहाँ पर भी वही चीज़ है, समझे? ये नहीं देना है कि अलिफ है उससे पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर हमज़ा है, देख रहे हो ना, हमज़ा क्या बोले थे, हमज़ा अलिफ के शक्ल में भी आता है ना, हमज़ा की 4 शक्लें होती है, यहाँ पर हमज़ा अलिफ के शक्ल में आ चुका है, समझे? और एक हमज़ा अलिफ के शक्ल में कैसे आता है कि हम अलिफ के ऊपर अगर कोई भी
زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر تو پیش کچھ بھی داخل ہو جاتا ہے تو وہ بھی حمزہ الف الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت دو زبر دو زیر دو پیش یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی داخل ہو جاتا ہے تو وہ حرف الف نہیں رہتا ہے بلکہ اس کا نام حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر بھی الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیں معلوم ہے کہ جھٹکا ہوتا ہے تو جھٹکا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تا حمزہ زبر تا و پیش تو و مدہ تو نون زبرنا تو نا، اوکے۔ اس کے بعد تی کا یا حمزہ زبر یا تا یا زیر تی کاف زبر کا تی کا۔ اس کے بعد ہے یأمرون یا حمزہ زبر یا میم پیش مو را و پیش رو مرو نون زبرنا مرون یأمرون، اوکے۔ آج ہم سبق تختی نمبر 12 مکمل کر دیے۔ اس کے اندر میں کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل ہو آپ لوگوں کو تو بچوں آپ لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العظیم آپ کو جواب ملے گا، سمجھے۔ اور جس بھی بندے کو سبق سمجھنے میں پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو تو آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میں نمبر مل جائے گا، آپ لوگ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات واٹس ایپ نمبر اس میں دیا ہوا ہے، ویڈیو کالنگ پہ آپ لوگ سبق سنا سکتے ہیں۔ دوسری بات بیرکیف جو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہے حمزہ ہے، دیکھو ایک ساکن کا ایک چیز بتا دیتے ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حرف ہے۔ ان 5 حرفوں میں سے کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا اور اس جزم والے حرف کو میں قلقلہ ہوگا، یہ ساکن کا ختم ہو گیا کہانی۔ اس کے بعد نون ساکن ہو گیا، نون ساکن اس حرف کے اوپر اگر جزم آئے گا تو یہاں پر قاعدہ ہوگا۔ قاعدہ کیا ہوگا؟ اس نون ساکن کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو ظاہر کر کے بالکل پڑھیں گے اس نون ساکن کو، اور اگر اس حرف کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم کو گننا کر کے ناک کے بانسا کے اندر میں نون کی آواز کو لے جا کر کے چھپا کر کے ایک الف کے ساتھ گننا کے ساتھ پڑھیں گے، جو کہ ہم بتائے تھے آپ کو سبق میں پڑھائے تھے۔ یہ ایک ساکن کا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک حمزہ ہے، اس کے اوپر اگر جزم آتا ہے، اب حمزہ الف کے شکل میں آئے یا کے شکل میں آئے یا واو کے شکل میں آئے یا اپنی شکل میں، یہ جو اپنی شکل یہ حمزہ کی اصلی شکل ہے۔ اور ایک حمزہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے لکھا رہے گا تو یہ بھی یعنی یا ہے نا، یا کے اوپر اگر حمزہ داخل ہو گیا تو یہ بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا ہے، سمجھے۔ ایسے ایسے پڑھنے کی صورت ہوتی ہے۔ تو بیرکیف اگر حمزہ کسی بھی شکل میں ہو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، حمزہ کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو اس کو پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، اور باقی جتنا جزم والا حرف ہے وہ سارا کا سارا نارمل ادا ہوتا ہے۔ اور ایک میم ساکن کا قاعدہ جو ہے وہ بھی ساکن ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہم بتائیں گے اس وقت، اس کے بارے میں سارا چیز سمجھا دیں گے۔ بہرکیف بچوں اگر جو بھی سبق سمجھ میں جس کو بھی اچھے طریقے سے نہیں آتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے ڈسکرپشن کے اندر میں آپ 2x2 ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کالنگ میں آپ سبق سنا سکتے ہیں۔ اور جو بھی بندہ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔